سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضور پہنچے، جبریل نے کہا، کیا کہا؟ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وجہ پوچھی کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر اس سے آگے ایک ناخن کے برابر بھی میں جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ علماء نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا یہاں پر۔ علماء فرماتے ہیں سنیے، یہ تو جبریل تھے جنہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر اس مقام پر صدیق اکبر ہوتے وہ کہتے یا رسول اللہ مجھے چلنا گوارا ہے لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہاں سے مجھے چلنا گوارا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ اس لیے کہ احمد علی جناب جبریل ایک مرتبہ حاضر ہوئے نا، سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما صاحب تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل کا کون ہے؟ عرض کی ریاست میں جاننا۔ سرکار نے فرمایا صدیق نے۔ جی آیا رسول اللہ جاننا ماں؟ سرکار نے فرمایا کسی کے میں جان دے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ادو کا صدیق نو جاننا ماں جو تانوں جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، ساری روحاں نے سجدے کیتے، سارے نے سجدہ کیتا، میں اس کش مکش دے وچ سا، میں ہوں سجدہ کراں تے نہ کراں، سجدہ کراں تے نہ کراں۔ اس وقت مینوں ایک آواز میرے کناں دے اندر پیدا ہوئی، وہ آواز ایسی کہ اے جبریل آج اگر تسی سجدہ کر لو گے تے بچ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ جو تمہیں دیکھیا اے آواز کدی ہے کہ میں نے دسیا کہ اے ابو بکر صدیق دی آواز ہے، اے ابو بکر صدیق دی آواز ہے۔ جتھے جبریل رہ جاتا ہے صدیق اتھے پہنچ جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جناب رسالت امام علیہ السلام نے جو اللہ نے کلام کیتا، وہ مثال کے طور پر میں کسی نمازی حضرات بیٹھے ہو اسی میں نہ کلام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اگر بھائی کلام کرے گا تو آواز ایسی ہوئے گی، اگر اے میرا بھائی ہے اگر ایک کلام کرے گا آواز ایسی ہوئے گی، اگر بھائی کلام کرے گا آواز ایسی ہوئے گی، حافظ صاحب اگر میں نے ان کو بولو کہ کلام کرے گا تو آواز ہوتی ہوئے گی، حمد خان میں نے کلام کرے گا آواز ہوتی، اگر کوئی بھی بھائی ریاض بیٹھا اگر ایک کلام کرتا ہے تو آواز ایسی۔ لیکن جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ حضور گئے نا، اللہ نے اپنی آواز اس کلام نہیں کیتا۔ نعرہ تکبیر! اللہ کو جزائے خیر اللہ فرمائے، کلام اللہ نے اپنی آواز نہیں فرمایا، اللہ نے وہ آواز لبی کہ جڑی محبوب نو سب تو زیادہ پسندیدہ آواز ہے، سب تو زیادہ پسندیدہ خوبصورت آواز ہے، پوری کائنات شان ماری جڑی سب تو خوبصورت آواز ملی نا، اللہ نے اس آواز کے اندر کلام فرمایا۔ جو کلام فرمایا نا کہ جناب رسالت امام علیہ السلام پریشان ہوئے، ایک دفعہ تھوڑا جا ایک اندر دل کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی، میرے تو پہلے صدیق پہلے پہنچ گیا، سبحان اللہ، صدیق پہلے پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ صدیق نہیں پہنچیا، اسا پوری کائنات چھان ماری ہے، سانو جڑی سب تو زیادہ خوبصورت آواز سی جس دے وچ تو بھی راضی ہے، تیرا رب بھی راضی ہے اور تو بھی خوش ہونا ہے، وہ صدیق اکبر دی آواز ہے کہ اللہ نے آج صدیق اکبر دی آواز دے اندر اس لہجے دے اندر میرے محبوب نے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، اندازہ کر لو کہ صدیق دا یہ مقام ہے، وہ صدیق جس نے کہہ دے وہ یار مصطفیٰ دا، سبحان اللہ، صدیق جس نے کہہ دے وہ یار مصطفیٰ دا، ٹھیک ہے۔ جناب سیدنا صدیق کو بھوکن والے بھی یاد رکھو، معراج تے بھی حضور اسی او لوگ ہاں معراج دا ذکر ہوئے پھر بھی صحابہ دا ذکر کر دیا، شب برات دا ذکر ہوئے
صحابہ کی محبت کے بغیر سارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کریم ساری آج کی حالت قبول فرمائے، اللہ کریم سارا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ کریم ان نوجوانوں نے خصوصاً حافظ صاحب نے، ان دوستان نے، ان کی پوری ٹیم نے اور احباب نے جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، احترامیہ مسجد حاجہ، اللہ کریم انہوں نے کاوش انہوں نے محبت اپنی بات بارگاہ کا قبول فرمائے۔ جتنے بھی حضرات تشریف لے کے آئے، جنہوں نے دامے دل میں سکھنے قدمے جس لحاظ نہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ کریم سب کی محبت اپنی بات بارگاہ کا قبول فرمائے۔ ہم سلام کے شعر ہوں گے، اس کے بعد ختم شریف کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اب آپ سلام واسطے کھڑے ہو جائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم حضور کے خاندان کا ذکر کیا، حضور کی پیاری پیاری باتیں یہاں پر علماء نے فرمائی، نعت خوانی کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں اور ختم شریف کی صورت میں جو آیات بینات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار ہوا، جو کلام مجید پڑھا گیا، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق سے، اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری کے صدقہ سے، اس کا ثواب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین معطرین معمرین قمرین منیرین منورین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما۔ میرے مالک مولا، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ ملک کیا گیا، اس کا ثواب جو کچھ پڑھ کر یہاں دوست احباب نے تلاوت سنی پڑھی، جو کچھ یہاں ذکر و اذکار ہوا، اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حدیث عرض کرنے کے بعد، آپ کے والدین کی پاک بارگاہ میں حدیث عرض کرنے کے بعد، خصوصاً بخصوص درجہ بدرجہ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی نکاح مبارک میں آنے والی ازواج، ہم سب مومنوں کی مائیں، ان تمام کی پاک بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں۔ فرما میرے مالک مولا، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت عظام اور آئمہ اہل بیت اور تمام خاندان سادات کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما میرے مالک مولا، خصوص تمام کلمات کا ثواب حضور کے وسیلہ کاملہ سے حضور کے سارے صحابہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، ان تمام صحابہ کرام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما حضور کے صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، قلندر، تمام سلاسل کے بزرگوں کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سلسلہ اویسیہ، سلسلہ نظامیہ، سلسلہ قادریہ، اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل ہیں، سب سلاسل کے بزرگوں کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما میرے مالک مولا، تمام کلمات کا ثواب، حاضر توہم تبرک کا ثواب، خصوصاً بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن کے جو عائشہ طیبہ میرے مالک مولا ان کی روح کو شاد کرتے ہیں۔ قبول فرما میرے مالک مولا، جتنے بھی ہمارے مسجد کے نمازی حضرات، مسجد کی بنیادوں سے لے کر اب تک جنہوں نے دامے دل میں سخنے قدمے جس لحاظ سے اس مسجد کو آباد کرنے میں اپنی محنت شامل حال رکھی، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی کامل بخشش فرما، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہماری نمازی حضرات کی جتنے بھی ہمارے بزرگ نوجوان ساتھی جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کی ارماحوں کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک مولا، تمام خصوصیہ کی بات بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خصوصاً بالخصوص بھی دعا کے لیے کہا، عزیزت کاشف بھائی کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، میرے مالک مولا ان کی کامل بخشش فرما۔ عزیز ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ محمد شوکت بھٹی صاحب، ان کی روح کو اجال کرتے ہیں۔ قبول فرما اور اس محفل کے سجانے کے اندر اس مسجد کی انتظامیہ اور ان کی پوری ٹیم، حافظ صاحب، یہ جتنے بھی میرے مالک مولا جنہوں نے اس کے سجانے کے اندر پورا اہتمام اور انسلام کیا ہے،
میرے مالک مولا ان کی محبت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ان کا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک مولا، حضور کی معراج کا صدقہ میرے مالک مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک مولا، تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، خصوصاً ہمارے محسن ہم سب کے مربی سید محمد یاسین شاہ صاحب بخاری، وہ کافی قدیل اور کافی مرض شدت کے اندر مبتلا ہے میرے مالک مولا، ان کا صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما، جو جتنے بھی حضرات یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہاتھ بیٹھا ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے دوست دور دراز سے اہل محلہ حضرات چل کے آئے ہیں سب کو قدم قدم کے بدلے ڈھیر نیکیاں عطا فرما، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، اور مانگنے کا مزہ آج کی، مانگنے کا مزہ آج کی رات، صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و مولانا میرے مالک مولا، جو بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا میرے مالک مولا، خصوصاً اور پھر ان کے لیے دعا کو ہے شداد بھائی کی دعا کے لیے کہا گیا میرے مالک مولا، ان کو صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے دل میں ہے زبانوں پر نہیں آ سکتا میرے مالک مولا، سب کو جو مانگا وہ بھی عطا فرما میرے مالک مولا، ابھی دعا کے لیے کہا گیا کاشف صاحب کے حوالے سے میرے مالک مولا بھی دعا کر چکے، دوبارہ پھر ابتدا کر کے میرے مالک ان کو خوشحال کر کے قبول فرما، بسم اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔